اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 157۔ صبر کرنے والوں کے لیے انعام خداوندی، اولئک علیہم یہ وہ لوگ ہیں، صلوات من ربہم ورحمہ جن پر ان کے رب کی طرف سے خصوصی رحمتیں ہیں اور عمومی رحمتیں بھی ہیں۔ خصوصی رحمتوں سے مراد وہ خاص عنایات ہے جو دینی اور دنیاوی ظاہری باطنی برکات کا ذریعہ ہیں، اور رحمت سے وہ عنایات عامہ مراد ہیں جو دنیا میں فوت شدہ جان و مال کا عوض نعم البدل ہیں۔ واضح ہے کہ کتاب و سنت میں صلوات کا لفظ انبیاء کرام کے ساتھ مخصوص ہے۔ صابرین کی بشارت میں بھی صلوات کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو ان عنایات خاصہ سے سرفراز فرماتے ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی صلوات و عنایات کی ہم رنگ ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ مصائب اور حوادث میں صبر و تحمل سے کام لینا اور کوئی کلمہ شکایت کے الفاظ زبان سے نہ نکالنا اور خداوند ذوالجلال کی طرف رجوع کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ صبر کرنے والے ہدایت کاملہ پر ہیں کہ عین مصیبت کے وقت کلمہ شکایت زبان سے نکالنے کی بجائے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ واضح ہے کہ یہ فضیلت اس صبر کی ہے جو عین مصیبت، تکلیف، حادثے کے وقت ہو، جب غم تازہ ہوتا ہے، دل بے چین ہوتا ہے، طبیعت بے قرار ہوتی ہے۔ ایسی حالت میں اللہ رب العزت پر اعتراض، اس کے گلے شکوے کرنے، گریبان چاک کرنے، چہرے پر تمانچے مارنے، نوحہ کرنے سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے۔ باقی غم کی وجہ سے بے اختیار رونا آ جائے اور آنسو بہنے لگ جائیں تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے۔ اکبر مرحوم فرماتے ہیں، غم میں بھی قانون فطرت سے میں کچھ بدظن نہیں، یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرا دوست ہے، دشمن نہیں۔ نکتہ، مصیبتیں آنے کی حکمتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلتا لم يبلغها بعمله ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ۔ جب بندے کے مقدر میں کوئی بلند مرتبہ لکھا ہوتا ہے اور چونکہ اس کے عمل ایسے نہیں ہوتے کہ وہ مرتبہ اس کو ملے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے بدن یا مال اولاد میں کچھ مصیبت پہنچا دیتے ہیں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ صبر و تحمل ایک ایسا وصف ہے جو بڑے خوش قسمت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ مشکل مصیبت میں صبر کرنا مشکل کام ہے، مگر اس کے نتائج، ثمرات بڑے زبردست ہیں۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، جن لوگوں کو دین کی وجہ سے مصائب پیش آئیں گے تو وہ قیامت والے دن اس پر جو اجر ملے گا اس کو دیکھ کر تمنا کریں گے، کاش ہمارے جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹے جاتے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر ملتا۔ رسالہ کشیریہ میں لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ اخلاق میں سے سب سے بڑا اور اعلیٰ اخلاق صبر و تحمل ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو صبر و تحمل کا عملی نمونہ بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عظیم وصف اور یہ عظیم اللہ کی مہربانی، صبر کرنا، تحمل کرنا، بردباری کرنا، فوراً فیصلہ نہ کرنا۔ یہ طلاقیں پہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ صبر نہیں ہے۔ ذرا سی بات ہوتی ہے، ذرا سا غصہ آتا ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے، آدمی بیوی پر غصہ کر بیٹھتا ہے۔ بعض دفعہ اس کی غلطی ہی نہیں ہوتی، بات چھوٹی سی ہوتی ہے، آدمی خود کہہ رہا ہوتا ہے بھائی چھوٹی سی بات ہے، لیکن برداشت نہیں ہے، صبر و تحمل نہیں ہے۔ نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، بد نظری کی وجہ سے، موبائل کو بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے، غلط چیزیں دیکھنے کی وجہ سے اتنی نحوست پڑ چکی ہوتی ہے کہ آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، آدمی کے اندر سے صبر ہی ختم ہو گیا ہے۔ ذرا سی بات پہ کہتا ہے میں خودکشی کروں گا، ذرا سی بات پہ بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور پھر اللہ معاف فرمائے ایسا غصہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ بھی نہیں سوچتا کہ بھائی ایک ہی طلاق دوں، بلکہ غصے میں آ کر کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں، اور غصے میں ایک کہتا ہے 3 طلاقیں دیتا ہے، اور پھر بعد میں روتا پھرتا ہے کہ میں نے غصے میں دی ہے، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ بھائی کبھی بھی اس مسئلے کو سمجھیں اور اچھی طرح سمجھیں، علماء کرام سے معلوم کریں، پہلے سے اس کو معلوم کریں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک میں 3 طلاقیں نہیں دوں گا تب تک یہ بیوی سے میری جان نہیں چھوٹے گی۔ بھائی ایک طلاق دو، اس کے بعد رجوع نہ کرو، خود ہی وہ طلاق بائنہ ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ کا نکاح اس سے ختم ہو جائے گا۔
اگر دوبارہ آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا، لیکن آپ کے پاس 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ آپ کیوں اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں؟ اگر آپ کسی کو 3 طلاقیں دیتے ہیں تو آپ اس عورت کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر دنیا میں ساری عورتیں مر جائیں اور سارے مرد مر جائیں، ایک آپ رہ جائیں اور ایک وہ عورت رہ جائے، تو بھی وہ آپ کے اوپر حرام ہے، کیونکہ آپ نے اس کو 3 طلاقیں دے کر اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اس لیے کبھی بھی جلد بازی میں، غصے میں ایسے فیصلے نہ کریں، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیں، اچھی طرح سوچیں، اچھی طرح سوچنے کی عادت بنائیں، غصے میں کبھی بھی فیصلہ نہ کریں، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صبر والی نعمت نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا آخرت کے نقصانات سے محفوظ ہو جائیں۔ آمین۔